نہ زبان سے کریں گے، نہ نگاہوں سے کریں گے، نہ انسٹاگرام سے کریں گے، نہ واٹس ایپ سے کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد ساری دنیا کے بھائیوں کو صرف دل سے کریں گے۔ کل 10 جولائی 2022 کو ہندوستان کی سرزمین پر بقرعید عید الاضحیٰ کو بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ بقرعید کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ اسے پوری دنیا میں الاس کے ساتھ منایا جاتا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تبھی انہیں خواب میں اللہ کی آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو مجھے اپنی سب سے عزیز چیز کی قربانی دے۔ صبح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے سوچا کہ نبی کا خواب غلط تو نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ میرے پاس تو بہت سارے اونٹ ہیں جو مجھے بہت پیارے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو مجھے اپنی سب سے عزیز چیز کی قربانی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بار اپنے 200 پیارے اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پر تیسری رات پھر آواز آئی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں تو مجھے سب سے پیاری چیز کی قربانی دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے؟ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اللہ کی راہ پہ اپنے بیٹے، اپنی آنکھوں کے تارے، اپنے دل کے ٹکڑے اسماعیل کو قربان کر دیں گے۔ پھر ابراہیم صاحب اپنے گھر آ کے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں کہ اے حاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، اسے خوشبو لگاؤ، تیار کر اسے دلہا بنا دو، آج ہم اسے اپنے دوست کے یہاں دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ خوش ہو کے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کرنے لگتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو فلسطین سے لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تبھی شیطان آتا ہے بی بی حاجرہ کے پاس اور کہتا ہے کہ اے حاجرہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو اپنے دوست کے یہاں نہیں بلکہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اس پہ بی بی حاجرہ کہتی ہیں کہ میں ابراہیم کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اسماعیل ان کی آنکھوں کا تارا ہے، ان کی دل کی دھڑکن ہے، اور ویسے بھی ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ اس پہ شیطان کہتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے خواب میں کہا ہے کہ اپنی سب سے عزیز چیز تو مجھ پر قربان کر، اس لیے وہ اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ بی بی حاجرہ بے فکر ہو کے غصے میں کہتی ہے کہ اے شیطان، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ پہ قربان ہونے جا رہا ہے تو ایسے ہزاروں بیٹے قربان۔ اب شیطان ہارا ہوا محسوس کرتا ہے اور اس بار اسماعیل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے اسماعیل، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس پہ اسماعیل کہتے ہیں کہ ہاں شیطان، مجھے پتا ہے کہ میرے بابا مجھے اپنے دوست کے یہاں دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس پہ شیطان ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اسماعیل، تمہارے بابا تمہیں اپنے دوست کے یہاں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سن کے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے شیطان، اگر میرے بابا مجھے اللہ کی راہ پہ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو اس سے خوش نصیبی کی بات میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بار شیطان پھر ہارا ہوا محسوس کرتا ہے اور اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے پیارے بیٹے کو کیسے اللہ کی راہ پہ قربان کر سکتے ہو، بلکہ تمہیں یہ پتا بھی نہیں ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پہ لعنت کرتے ہوئے پتھر مارنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تبھی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان پہ پتھر مارنے کا رواج ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماعیل، آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ پہ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں بابا، مجھے پتا ہے، اور اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ پہ اللہ کے نبی مجھے قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پر بابا، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب میرا گلا کٹے گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھے سے باندھ دیجئے، اور ہاں، اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیجئے۔
ताकि आपको मुझ पर रहम ना आ सके। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के हाथ और पैर बांध देते हैं और अपनी आंखों पे पट्टी बांध के छुरी को गले की तरफ करके आसमान की तरफ देख के कहते हैं कि ए अल्लाह, एक बेटा क्या, ऐसे 1000 बेटे भी होते तो तेरी राह में मैं कुर्बान कर देता। फिर जैसे ही गले की तरफ छुरी ले जा रहे थे, तभी आसमान से आवाज आती है कि इब्राहिम जा, जन्नत से एक जानवर ला और इस्माइल की जगह उसको बांध दे कि तू अपने इम्तिहान में पास हो गया है। पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब तक छुरी फेर चुके थे, खून बहे जा रहा था। पर जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल उनके साथ में सही सलामत खड़ा हुआ है और इस्माइल की जगह एक दुम्बा, एक भेड़ कुर्बान हो चुका है। ये देख के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी गेब से आवाज आती है कि ए इब्राहिम, तेरे इस इम्तिहान को कयामत तक याद रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे, मेरी राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ। ईद के 70 दिन बाद, 2 महीना 10 दिन बाद बकर ईद, बकरा ईद, ईद अल अधा मनाई जाती है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं फक्र से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं इसी फक्र से ये भी कहता हूं कि अपने भाई और अपने दोस्त जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके त्यौहार के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा आप हमारी चीज़ों में शरीक होइए, हमें आपकी चीज़ों में शरीक होने दीजिए। इसी को भाईचारा कहते हैं, वरना धर्म के नाम पे आग लगा के हाथ सेकने वाले तो हर जगह मौजूद है। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये इंसान है जो खुदा में भी खामियां ढूंढ लेता है। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सुकून से रहिए, क्योंकि वैसे भी एक दिन ये दुनियादारी खत्म हो जाना है। सिर्फ एक ही चीज़ रह जाना है कि आप किससे प्यार करते हैं, और उससे भी ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपसे कौन प्यार करता है। थैंक यू सो मच।